الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبی الامین اما بعد۔ محبت رسول، عظمت رسول کے فوائد، اثرات اور اسباب اور علامتوں کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ اسی طرح محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کو ان سے ملاقات، جنت میں ملاقات کا سبب بناتی ہے۔ اور محبت کا معنی کیا ہے؟ محبت کا معنی ابھی ہم اس قصے سے حاصل کریں گے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور سچے محب کو جب ہم دیکھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی موت کے جب تصور کرتا ہے تو وہ اس اندیشے اور اس ڈر سے پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے دیدار سے محروم ہو جائے گا، اور جنت میں داخل ہو بھی جائے تب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار نہ کر سکے گا۔ تو آپ جو صحابی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جیسے کہ امام طبرانی نے یہ قصہ پیش کیا ہے کہ حضرت عائشہ بنت صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا انک لأحب الی من نفسی، اے اللہ کے نبی آپ مجھے میری نفس سے زیادہ محبوب ہے، اپنی جان سے زیادہ محبوب آپ ہے یا رسول اللہ۔ وَإِنَّكَ لَأَحَبَّ إِلَيَّ مِن وَلَدِي، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے زیادہ عزیز، زیادہ محبوب ہے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر۔ وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، اور میں جب کبھی گھر میں ہوتا ہوں، فَأَذْكُرُكَ، اور آپ کی یاد آتی ہے، فَمَا أَصْبِرُ حَتَّى آتِي أَنظُرُ إِلَيْكَ۔ اللہ اکبر۔ کیسے صحابی تھے کہ وہ دیدار نبی کر لیتے تھے۔ وہ بولتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں یا رسول اللہ، آپ کی یاد آتی ہے تو میرے اندر وہ صبر نہیں رہتا کہ میں آپ کو بغیر دیکھے بیٹھ سکوں، تو میں چلا آتا ہوں آپ کے دیدار کے لیے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، اور جب میں اپنی اور آپ کی موت کا تصور کرتا ہوں اور اس کا ذکر کرتا ہوں اپنے خیال میں، انک اذا دخلت الجنہ، کہ آپ جب جنت میں داخل ہوں گے تو رفعت مع النبیین، رفعت مع النبیین، آپ کو تو مقام نبیوں کے ساتھ ہوگے، اور جب میں اللہ سے امید ہے جنت میں داخل ہوں گا تو انی لا اراک، تو میں آپ کے دیدار سے محروم ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کیا تمنا تھی صحابہ کی، کیا ان کے دلوں میں کیسے سوالات پیدا ہوتے تھے، کیا ایسے سوالات ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہوتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب نہیں دیا حتی نزل جبریل، حتیٰ کہ حضرت جبریل نے آسمان سے اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی اور یہ لے کے آئے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ والصالحین۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا، من النبیین، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اصل اطاعت۔ اور اطاعت کب آتی ہے؟ جب آپ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت گزاری، فرمان برداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور ان کے سنت کو عملی جامہ پہنائے۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔